بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ حاضرین مجلس، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے، 26واں پارہ ہے، سورت کا نام حجرات ہے۔ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کا 11 نمبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے نام خطاب کیا ہے۔ سب سے خوبصورت، قابل قدر اور قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اہل ایمان میں شمار کیے جا سکیں۔ یہ انتہائی سعادت مندی کی بات ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے انداز تخاطب ہے۔ قرآن مجید میں کچھ تو اللہ نے خطاب یہ فرمائے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے سارے لوگ شامل ہیں، مسلمان شامل ہیں، کافر مومن شامل ہیں، باغی شامل ہیں، گورے کالے سب شامل ہیں، انسانوں کی ساری برادری اس میں شامل ہے جب کہا جاتا ہے یا ایھا الناس۔ یہ انداز ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے اہل ایمان۔ تو سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ انسانوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ فرما دیں کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو اس میں ظاہر ہے اللہ کی ذات کا، صفات کا، انبیاء کا، رسولوں کا، کتابوں، صحیفوں کے ارشادات و فرامین کا انکار کرنے والے، بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اعراض کرنے والے، وہ سارے طبقات اس میں شامل ہیں۔ تو ان کے نام بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الکافرون۔ اس بات کو خوبصورت طریقے سے سمجھ لینے، غور کر لینے کے بعد حکم یہ جاری کیا جا رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے، اس سے مراد وہ ذاتیات نہیں ہے یا ذاتیں وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے ہمارے معاشرے میں معروف ہیں، جس طرح لغاری، مزاری، چیمے، چٹے، کھرل وغیرہ۔ یہ انداز نہیں ہے اس کا، یہ مطلب نہیں۔ وہ تو اللہ نے ایک قبیلے، خاندان بنائے، لتعارفوا، اسی صورت میں اللہ نے فرمایا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے مراد ہے کسی خطے والے دوسرے خطے سے، کوئی طبقات دوسرے طبقات سے، کچھ لوگ ان لوگوں سے اور وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کسی کے قد پر تبصرہ کیا جائے، کسی کی رنگت پر تبصرہ کیا جائے، کسی کی معاشرت پر تبصرہ کیا جائے، کسی کی بے بسی کو ہٹ کیا جائے طنز کے طور پر اور طعنے کے طور پر۔ آگے اس کی بھی وضاحت آ رہی ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، قومی اعتبار سے رسول پاک کا ارشاد پاک علیہ السلام، شخص اگر
قومی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو وہ معتبر سمجھتا ہے، معزز سمجھتا ہے، قابل قدر سمجھتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ ایک رچی ہوئی ہے بات، ہمارا خاندان فلانے خاندان سے بہتر ہے، ہماری برادری فلانی برادری سے بہتر ہے، یہ بات طنز کے طور پر نہیں میں کر رہا، یہ تعلیمات سیکھنے سکھانے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ ارشاد پاک ہے، کوئی شخص اگر ایسی طرز معاشرت بناتا ہے، ایسی سوچ، ایسا دعویٰ، ایسی فکر اگر کوئی لوگ رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، قیامت والے دن وہ لوگ اللہ کے حضور جب پیش کیے جائیں گے تو ان کے قد کاٹ کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کے برابر بنا دیں۔ چیونٹیاں تو آپ نے دیکھی ہوئی نہیں، چھوٹی مخلوق جو ہے زمین پہ رینگ کے چلتی ہے بڑا قد کاٹ والا، بڑا سرپنچ ہے کسی محفل کا، خاندان میں بہت بڑا لیڈر ہے، میں بات نہیں بیان کرتا یہ وزیر ہے، صدر ہے، کون ہے، بوٹوں والا ہے، جوٹوں والا ہے، جو بھی ہے، اگر ایسی اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے تو امام الانبیاء کا ارشاد پاک ہے، قیامت والے دن وہ لوگ ان کے قد کاٹ کو، وجود کو، شکل و صورت کو چیونٹیوں کے برابر بنا دیا جائے۔ ذلت کے اعتبار سے، خست کے اعتبار سے وہ لوگ اس طرح ہوں گے، ایک مخلوق کیڑا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، گندگی میں پلتا ہے، گندگی میں جوان ہوتا ہے، گندگی میں ہی رہتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا جتنا وہ کیڑا مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس طرح پستی، ذلت اور خاری کے اعتبار سے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اللہ سے ڈر جاؤ، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب انسانوں کو ہم نے آدم سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو برتری کے حصول کے لیے یہ جانچ نہیں ہے، یہ گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، یہ فلاں خاندان ہے، فلاں قبیلہ، یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، ایمان کے بعد عمل صالح کی بنیاد پہ خوف خدا رکھنے والا ہوگا، اتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا یہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے، اوامر سے، منہیات سے، اللہ کی تعلیمات سے الگ رہے گا، اتنا وہ پستی میں چلا جائے گا۔ تو مذاق کرنے کا، کسی کو ٹھٹھا کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ کسی کو اجازت نہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہوں، اچھے ہوں، تم کس وجود میں، کس بنیاد پر ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ اس حکم میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے الگ بیان فرمایا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی خاتون کسی خاتون کا، بیویوں کا، اگر مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو توجہ فرمائیں، کسی کی حتک کرنا شکل و صورت میں، قد کاٹ میں، چلن میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بتا دوں، امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جوڑا ماجی عائشہ صدیقہ، ظاہر ازواج مطہرات کی شان اپنے یاد ہے، نبی پاک کی بیویاں، لستن احد من النساء، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن احد من النساء، کوئی دنیا کی بیوی نبی پاک کی ازواج مطہر کا حرمت میں، عزت میں، وقار میں، شرف میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ ماجی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ، ان کا معیار صداقت کا، شرافت کا، عفت کا، پاک دامنی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لگنے والی تہمت کی صفائیوں کی شاعتیں آپ دی، قرآن بنا کر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مجلس رسول میں رسالت مآب علیہ السلام بات کر رہے ہیں، ایک دوسری بیوی امت کی جو روحانی ماں ہے، ظاہر ہے کہ ماجی عائشہ صدیقہ نے پیار کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ دیا اللہ کے رسول کیا اس کی بات کرتے ہو، کھڈنا سارا، چھوٹا سارا اس کا قد ہے، ٹھیکنا جس کو بولتے ہیں چھوٹے قد والا، اس قد والی ہے تو اس کے آپ بات کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غصہ و ناراضگی کی حالت میں آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا عائشہ جو تم نے جملہ بولا ہے، تیرا یہ جملہ اگر پورے سمندر میں ملا دیا جائے، 3 حصے پانی ہے سمندر کا، 1 حصہ خشکی ہے،
قرۂ ارض پر ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ 12,500 فٹ گہرا پانی ہے۔ کتنا پانی ہوگا؟ جملہ کتنا سارا ہے؟ امام الانبیاء اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں، امت کی روحانی ماں اس سے فرمائیں جس کی شہادت اور طاہر طیبہ ہونے کی، پاک دامنی کی، صداقت کی، شرافت کی، عفت کی، پاک دامنی کی گواہیاں اللہ نے قرآن بنا کر دی ہیں۔ اس سے فرما رہے ہیں عائشہ اگر تیرا یہ جملہ اٹھا کے سمندر میں ملا دیا جائے، سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو آپ اس بات پر غور فرمائیں، تیری میری حیثیت کیا ہے؟ کس کو اجازت ہے؟ ہم تو لگے ہوئے ہیں غیبت کرنے میں، مذاق اڑانے میں، کسی کو گرانے میں، کسی کو اونچا کرنے میں، کسی کو نیچا کرنے میں، دن رات مشاغل ہماری معاشرتی زندگی میں یہ مشغلیں ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ کر، کارنامے سمجھ کر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مذاق ٹھٹھا کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اہل ایمان کا تو کام ہی نہیں، یہ دانشوروں کا تو کام ہی نہیں، صالحین شاکرین کا تو یہ کام ہی نہیں۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا، ٹھٹھے کرنا، بغلیں ہانکنا۔ ایسا اندازہ فرمائے تو جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، ڈرامہ کرنا، ڈرامہ دیکھنا، ڈرامہ ہی زندگی کرنا، پھر یو ٹرن لینا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ رشتے جو پریکٹیکلی وہ دنیا میں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈراموں میں کوئی میاں بھی بنا ہوتا ہے، کوئی ماں بیٹا بنا ہوا ہے، کوئی ماں بیٹی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامائی زندگی کا مذاق اور ٹھٹھے کا کس نے اجازت دی؟ سب کچھ کنڈ ہو جاتا ہے۔ میں یہ ڈرامہ دیکھ رہا، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، دیکھا گیا وہ تو ڈرامائی سب جھوٹ ہے، اس میں مذاق بھی ہو رہا ہے، کچھ تو خون بھی ہو رہا ہے، چھتر بھی مار رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، ریا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ طلاقیں بھی دے رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، کچھ تو خون بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈرامائی زندگی جتنی ہے، کیا یہ مذاق ٹھٹھے سے کم ہے؟ حضرت توجہ ذرا فرمائیں، میری طرف دیکھیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لم یتکلم فی المہد، گودی میں بات کرنے والے دنیا میں 3 بچے گزرے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک چوتھے کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، وہ الگ بیان ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو عیسیٰ بن مریم تھے، اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے۔ گل یہ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، فرمان جاری کر کے روح بنائی، پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سب سے پہلا رشتہ انسانیت میں بیوی کا بنا ہے، اور ان سے اللہ پریشان کے بغیر سوراخ اللہ نے کیا، حکم کیا، درد کے بغیر ماں جی ابا کو نکالا، جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر جوڑے بنائے جس طرح ہم لوگ بنے۔ ایک شکل یہ تھی ماں موجود ہو، باپ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح ڈیزائن کیا، جناب حوا کو کس طرح بنایا، ہمیں کس طرح بنایا، کہاں بنایا، کس ورکشاپ میں بنایا، کس بوند کے قطرے سے بنایا، کیسے پھر بنایا، میٹیریل تو باہر سے اندر نہیں گیا، اندر سارا کچھ کیسے بنایا۔ یہ ساری بات ذہن نشین کرنے سے دماغ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں جی جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کے نام پہ قرآن میں سورت ہے، نہ اس نے نکاح کیا ہے، نہ گناہ کیا ہے، نہ درخواست کی ہے کہ اللہ مجھے ماں بنا۔ اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ، میں نے تجھے ماں بنانا ہے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ رب العزت نے یہاں قانون نہیں، اپنی قوت کا لوحہ منوایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا میرے پاک وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب کے اندر ذرا مریم کا تذکرہ تو کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، قرآن بیان فرماتا ہے جب الگ ہوئیں اپنی ضرورت کے لیے، خلوت میں ہوئی غسل کرنے کے لیے اور اپنے معاملات سے فارغ ہونے کے لیے، یہ تفصیلات لمبی بات نہیں کرتا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، رب العالمین نے جناب جبرائیل کو انسانی وجود دے کر بھیجا۔ تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ جو رہنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کا کام ہے غیر محرم بندوں سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔
تو خاتون نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، متقی ہے، ڈرنے والا ہے، شکل و صورت تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں۔ من انت، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ ولی ہے، شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، لیکن پہچان نہیں پائی کہ یہ آنے والا کون ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے انسانی وجودوں میں آتے رہے اور ان کی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جناب ابراہیم کے پاس آئے، جناب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، بندوں کی شکل میں آئے، لڑکوں کی شکل میں آئے، وہ انبیاء نہیں پہچان سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تو اس نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اس نے کہا بی بی انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تو اس میں جو شرک کی بیماری میں مبتلا کہتے ہیں، دیکھو فرشتے نے پتر دیا، تو اسی آیت کے اندر موجود ہے انما انا رسول ربک، تیرے رب کا ایلچی ہوں، سفیر ہوں، پیغام دینے کے لیے آیا۔ بات تو اس کے اندر موجود ہے، بیمار اگر دماغ نہ ہو تو بات کہنا بنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، یہ کیسے ہوگا؟ فطرت کا تقاضا نہیں، دنیا میں مثال نہیں، شادی میں نے کی، گناہ میں نے کیا، کیسے اولاد ہوگی؟ اس نے کہا قال کذالک، بات اسی طرح ہے، قانون یہی ہے، فطرت یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے، حالات کا مناسبت سے ساتھ بیان بھی یہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے بھی کہا ہے یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہے۔ توجہ ذرا کریں جی۔ اب وہ ظاہر ہے وہ پھونک مار کے چلے گئے، جناب جبرائیل آئے تھے وہ چلے گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ ماں بننے کا وقت آیا، وضع حمل کا وقت آیا۔ قرآن نے بیان فرمایا، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، آبادیاں چھوڑ کر ویرانوں کا رخ کر گئی کہ اب میں کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے تو کوئی قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، میں نے زیادتی نہیں کی ہے، ماں بن رہی ہوں، کیا منہ دکھاؤں گی، دلیل میرے پاس ہوئی، مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر کے پریشان ہو کے تھک کے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ایک بات کر دی ہے جس بات کے لہجے کو، دعا کو بھی میرے اللہ نے قرآن بنایا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا وجود نہ ہوتا، میرا کوئی نام سننے والا، کوئی بیان کرنے والا نہ ہوتا، اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا واقعہ بات بھی قصور نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، کسی بندے نے ظلماً زیادتی تر بھی ریپ نہیں کیا، معاذ اللہ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اللہ ماں بن رہی ہوں، میرے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کوئی گل نہیں سمجھ آتی؟ مسئلہ کیا ہے؟ آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے چشمان، ہم نے یہاں بہا ندی چلا دی ہے، اور کھجور کے تنا بندہ لا سکتا ہے کھجور کے تنے کو؟ تو اس حالت میں عورت ہے، بچے کو جنم دے رہی ہے، اللہ نے فرمایا پیار کے ساتھ سرسرا تو اشرا حرکت دینا تیرا کام ہے، کھجور کو ہرا کرنا میرا کام ہے، کھجوریں لگانا میرا کام ہے، اور پکا کے اس کو جھکانا تنے کو تیرے سامنے رطب بنا کر پیش کرنا، یہ سارے کام ہم کریں۔ جناب زکریا نے پہلے بیان قرآن میں کر دیا ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ ساری بات اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ بے موسم پھل مریم کھاتی رہی ہے، تو جناب زکریا نے بھی دعا کی تھی، اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو اللہ موسم میرا بھی نہیں، مجھے بے موسم پھل عطا کر دے۔ اللہ نے یہاں توجہ فرمائی، ایک یہ بچہ ہے۔ اب اللہ نے بیان فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو اس طرح کر، اگر کوئی بندہ، اگر کسی انسان کو تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کسی بندے کو تو نے دیکھنا ہے تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو نے کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا۔ اب چپ کر روزہ جائز نہیں ہو سکتا، شاید اس شریعت میں جائز ہو، چپ کر روزہ رکھنا، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیٹھنا نہیں، سواری نہیں کرنا، سائے میں نہیں بیٹھنا، اس شریعت کا اس قسم کا کام کرنا ولایت کی نشانی نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی شاید آپ کی، توجہ جی۔ تو اب اللہ نے فرمایا کلی وشربی وقرری عینا، پانی پی، کھجوریں کھا، ٹھنڈک کر، حاصل کر اپنی آنکھوں کی، پتر اٹھا کے جا، اگلے کام سارے ہم کریں گے۔
اب وہ بچے کو اٹھا کے 1 دن کا یا 2 دن کا بچہ مریم جب لے کے چلی قوم کی طرف تو قوم معاف کرتی؟ ہائے ہائے، قوم نے مارے تیر، نشتر چلائے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یا میں وضاحت کروں، جناب مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، باپ کا نام بھی آل عمران ہے، جس طرح جناب ہارون اور موسیٰ کے جو والد صاحب کا نام بھی عمران تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بھی ہارون ہے، تو مریم کا بھائی بھی ہارون۔ قوم نے کہا تیرا بھائی ہارون نیک آدمی ہے، باپ تیرا اچھا آدمی ہے، ماں تیری پکیہ ہے، لقد جئت شیئا فریا، بی بی تو نے کام کیا ہے؟ گل لگے میں ساری ہے تو چوپ دا روزہ رکھا ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ قوم مارتی تیر، قوم مارتی تانے، فاشارت الیہ، اللہ فرماتے ہیں اس نے اشارہ کیا، اور اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، مجھے بھی نہیں پتا۔ قوم نے پھر تبصرہ کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کس طرح باتیں کرتے ہیں جو گودی میں بچہ ہو، چھوٹا ہو، بیبی ہو، کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اب موقع آ گیا ہے، مریم تو چپ کر جا، جب تیرے ہاں بچہ پیدا میں نے قدرت کی نشانی بنایا ہے، ہم اس کو فرمان جاری کر دیں، یہ بول کے بتائے گا، تعارف کرائے گا تو کون ہے، کون ہوں اور وہ کون ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں ٹر گیا نا تو پھر آکھا جی سبحان اللہ، ظاہر ہے سوموار ہے نا، سوموار دن اشاعت و بعد آخری شاید نہ جائز ہو گئے، جب میں چلا گیا کہ سبحان اللہ، وہ پتھروں بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ میں انسانوں کی جماعت میں بیٹھا ہوا ہوں اور خود کہنا چاہیے، کہلانے کا مقصد نہیں ہے، بول کے کہا، اللہ نے بلایا بچے کو، اور اس جملے نے پورے یورپ کا منہ بند کر دیا۔ جو ابن اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس جملے نے سارے یورپ کے سارے راستے سارے بند کر دیے۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک یہ بچہ ہے جو بچپن میں بولا، ایک اور بچے کی بات کرتا ہوں، صاحب جریج، صحیح بخاری، امام الانبیاء نے فرمایا کہ صوفی صاحب تھے اس میں اہل کتاب میں، عیسائی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، صوفی ہے، عبادت کرتا ہے، وہاں رہبانیت ہے، نفل ہی پڑھ کے بیچارہ اندر رہتا ہے۔ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ صوفی ارانو تھوڑا جا خراب کریے، اللہ سے دعا کرو اے مولویاں دے صوفیاں دے خلاف نہ لوگی ہو جان۔ آمین۔ پھر بھی کل آکھیا جی، پروگرام انہوں نے بنایا کہ یہ جو صوفی صاحب ہیں اس کو کھجل خراب کرو تاکہ اس کا جتنا معبد ہے، جتنا ارادہ ہے، فارغ کیا جائے۔ ایک بازاری عورت کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کے ذرا صوفیاں نے رابطہ قائم کر کے تو انہوں نے 2 نمبر بنا، انا للہ پڑھو، اور بی بی بازاری آ گئی، صوفی نے استغفار کی تھی، اور بی بی یہ ساڈا پروگرام نہیں، کسی اور پاسے جاؤ۔ وہ بی بی اتوں نکلی، کسی اور نے رابطہ قائم کیتا، چرواہا سی، وہ ماں بن گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں پوچھا ہے کدھا منڈا ہے، وہ اگلا صوفی رہا ہے، پڑھو انا للہ۔ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے آن کے مارنا کٹنا شروع کر دیا، صوفی لوگ لوان ہو گئے، ہویا کی ہے، کہنے لگا بدماشیاں کرنا، نہ نفل پڑھی جانا، نہ خدا دا واسطہ جو گل دے دسو، یہ گل کی ہے، تو گڑبڑ کرنا ہے، اے بال کتنے، منڈا لیاؤ۔ صوفی نے کیتا وضو تے پڑھے 2 نفل، آکھو انہوں نے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پترا ہے تے 10 من ابو کا تیرا ابا کون ہے؟ بچے کو اللہ نے قوت گویائی بخشی، کہتا ہے میرا ابا فلاں چرواہا ہے۔ اب انہوں نے نعرہ مارا، انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا، اللہ تو پاک ہے، صوفی بھی پاک ہیں، تو اس کے کہنے لگے کہ ہم تیرا معبد، تیرا عبادت گانا جو ہے سونے چاندی کا بنا دیں۔ کہنے لگا اٹھا دا ہی بنا دو، لیکن کٹنا دے بعد آ جاؤ نا۔ اس بچے نے بھی بول کے کہا، یہ کیوں بولا، اس کی لمبی داستان ہے پیچھے۔ ماں آئی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر ماں آئی تو ماں نے بد دعا کر دی تھی، اللہ اس بندے کو موت نہ جب تک یہ بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ۔ 2 بچے۔ تیسرے بچے کی بات ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ایک عورت تھی دہلیز پہ بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہاں ایک گھوڑے والا شاہ سوار باؤ ٹائپ بدلا، سونے کپڑے پائے، لٹھے دا سوٹ پایا، مایا آلا،
پھر سبحان اللہ تو سانی آکھیں اتنے کو دعا کرو، یہ سارے بیچارے ستے ہی کوئی حال نہیں، سردی ساری لنگ چلی۔ وہ پھر جسلے گزریا تو اس بی بی نے مائی نے دعا کی تھی اللہ میرے منڈے نو یہ جا باؤ بنائی۔ وہ جسلے دعا بے بے نہ کر دی تھی تو بچے نے ماں کا پستان چھوڑا، وہ شاہ سوار گھوڑے والے کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا، سوٹ والے کو دیکھا، بوٹ والے کو دیکھا کہ بھائی ساڈے نہیں بڑی گڈی لگے تو پھر ڈگ کے سر پڑوا لیں گڈی ویکھی جانے ہے نا۔ اس طرح کئی دفعہ بڑی وڈی گڈی اور ٹائر دے کنے نے اگے کھڈے پیا ہوتا بیچارا سر پاٹا ہوتا۔ ماں نے کہہ دیا تو بچے نے بول کے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، حدیث صحیح بخاری کی ہے، مجھے نہ ایسے بنانا۔ اس کے بعد ایک جلوس گزرا، ایک ماں جی گزر رہے ہیں، وڈیری عورت ہے، بی بی ہے، لوگ کہتے ہیں زنات، سرق، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اس نے برائی کی ہے، چوری کی ہے، فلاں کام کی، الزام شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بی بی نے کہہ دیا اللہ میرے بچے کو اس طرح کا ذلیل نہ کرنا، نہ بنانا۔ پھر بچے نے ماں کا وہ پستان چھوڑا اور ادھر دیکھا تو اللہ سے دعا، پھر اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور کہنے لگا اللہ مجھے اسی طرح کا معزز بنانا جس طرح کی خاتون ہے۔ پھر ماں نے کہا او پترا میں تیرے واسطے کی دعا کر رہی ہے تو کی کہہ رہے ہیں۔ پھر بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اللہ نے اس بچے نے فرمایا ماں جی جس بندے کی تو بات کرتی ہے اللہ اس بندے پر ناراض ہے، اس کا گھوڑا، اس کی جوانی، اس کا سوٹ بوٹ کی طرف نہ جا، اس کی ٹھاٹھ باٹ کو نہ دیکھ۔ اندر کھاتا یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے معیار سے وہ گھٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں۔ یہ جو ماں جی کی بات ہے یہ ماں پر لوگوں نے الزام رکھا ہے، یہ شیطنت کر رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ماں یہ نہ زانیہ ہے، نہ چور ہے، نہ اس کا عقیدہ غلط ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ اس لیے اللہ نے قوت دے کر گویائی اس بچے سے بلوایا کہ ظواہر دے کر فیصلے نہ کرو، فیصلے اللہ کریں گا۔ لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، خود ہی میاں مٹھو بن کے آپ ہی جنت، اللہ بخشے چاچے ری، اللہ بخشے بیشتی چاچا، اے بیشتی کا فیصلہ بھی آپ ہی کر لیا تے اللہ بخشے، چلو یہ تو کہا جائے اللہ معاف کرے۔ تو بیشتی کہنا، جنتی کہنا، بیبے رنو، چاچے رنو، فلانے نو، یہ کس نے کسی کو اختیار دیا ہے؟ یہ ہم خود کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی علاقہ کسی بندے کے مذاق نہ اڑائے۔ اللہ جانتا ہے یہ کتنا مقرب ہے، کتنا اللہ کا پسندیدہ ہے، اور عین ممکن ہے وہ بندہ جس کے تیرے بارے میں یہ عقیدہ ہے یا تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کر کے عمل کر کے کتنے درجات لے کے آگے نکل جائے تو بہت پیچھے رہ جائے۔ اسی طرح کوئی خاتون، کسی خاتون کا مذاق ٹھٹھا نہ کرے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ مارو، برے لقب نہ رکھو۔ حضرت یہ خود بندوں نے پیچھے لکھا ہوتا ہے بلا، اگے کئی اور برادری نام بھی لکھے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پیچھے خود لکھا ہوتا ہے نا بلا، یہ بدے کا پتر ہے کہ بلے کا پتر؟ کیوں کیا ہم نے؟ کس نے مذاق کیا ہے؟ انسان کی توہین کس نے کی ہے؟ مجھے یاد ہے میں آزاد کشمیر بیرپور میں بھی 10 سال رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، تو میرے دوست تھے منڈی میں، ان کے آڑتی دکانیں تھیں، تو ظاہر دوست تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ منڈی گیا تو انہوں نے آواز ماری او کریلے، یار کریلا کتوں آ گئے؟ وہ کریلے، وہ 2-3 آواز ماری تو ایک نوجوان منڈا بھائی دا آ گیا۔ میں کہا چوئی صاحب یہ کریلا ہے؟ یہ تو بندے کا پتر ہے۔ یہ کہنے لگے یہ نام ویسے پیار نال کریلا آخیدا، کریلا آخیے تو بولتا ہے، نہ آخیے تو بولتا ہی نہیں۔ ہوں بندے کا نام کریلا، بچوں کا نام ایمان، بچوں کا نام اذان، کس نے رکھا ہے؟ ہم نے۔ تو یہ کس کا مذاق اڑا ہے؟ ارحم بچوں کے نام رکھے ہوئے، ارحم الراحمین رب کا نام ہے۔ ایمان نام رکھا ہے، ایمان بچوں کا نام، بچیوں کا نام ایمان رکھا ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، جینین بات ہے، وہ بچی بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو لے کے گئے تو پرچی لکھ دن کی نام ہے بچی کا؟ جی ایمان۔ وہ ٹوٹ آ کے سارا آندا جی پھر دساں کی ہے؟ یہ تواڈے ایمان نو پوٹیاں لگیاں، تواڈے ایمان نو ایک مذاق کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ ہماری بیٹی ہے، بیٹی کا نام بسم اللہ رکھا ہوا ہے، بیٹی کا نام ارحم رکھا ہوا ہے، بچے کا نام ارحم رکھا ہوا ہے۔ یہ رکھے ہوئے نام، یہ انسانیت کا مذاق ہم نے اڑایا۔
نام عبد الرحمان ہے، رحمان صاحب ذرا گل سنیں گے، رحمان بندے کا نام ہے، عبدالعزیز بندے کا نام ہے، عزیز صاحب ذرا گل سنیں جو درس سن جانا کلیری صاحب نے، تو نام اس کا کیا تھا؟ عبدالعزیز۔ یہ لہجے، یہ طریقے سارے مذاق ٹھٹھے میں آتے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، برے لقب نہ رکھو، تانے نہ مارو، تنز نہ کرو، فرمایا یہ گناہ ہیں سارے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جس نے توبہ نہ کی وہ تو لوگ ظالم ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، اس کے پہلے جو آیات ہیں، اس آیات سے جو میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر ایک حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، توجہ کریں جی، میں چھوڑنے لگا دسیا جی نا۔ اللہ نے فرمایا اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، تو اللہ نے مومن کہہ کے فرمایا، ایک گل ذرا دھیان نہ سنا جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے کوئی بندے دو جھگڑ پڑیں، اس کا معنی مومنوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، کئی تجربے ہوئے ہیں میرے ساتھ کہ اگر کوئی لڑ پڑے، کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی کی بات کریں تو جل گل شروع کری، آندے نے اچھا اس بے ایمان دی گل کر دیں، وہ بے ایمان دی گل، اللہ نے ایماندار کہہ کے پکارا ہے، ہم بے ایمان کہہ کے بات شروع کرتے ہیں۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے شہر کے اندر ایک کتب موجود ہے، بزرگ، چھوٹی موٹی بات ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا بزرگ، وہ کہ کہہ رہے حضرت گل بن جاؤ، چلو ساڈے نال، تے جمعہ پڑھانے والا بزرگ ہے، بڑا پارا، نام نہیں لیتا، اللہ انہاں پاریاں نوں اللہ ہولیاں کرے تو عقل دے، سمجھ دے۔ وہ کہنے لگے حضرت اسی آئے ہیں، حاجیاں لیا ہے، بزرگاں لیا ہے، تو چلو من چلو، وہ آدھے نا چلو چل کم کر، یہ جبرائیل بھی آن مینوں کہے پھر بھی میں نہیں ماننا۔ ہوں اِنّا للہ پڑھو نا حضرات، یہ بھی انداز بیان ذہن میں رکھو، ہم نے یہ کام بھی کیے۔ اور لالا موسیٰ میں ایک جھگڑا تھا بھائی بہن کا، ذاتی کو چھوٹے رشتے کی بات تھی، ٹیم گئی اہل علم کی سمجھانے کے لیے، اور کہنے لگے وہ گل سنو، تسی آ گئے ہو سمجھانا سے، ایک گل میں نبی پہ آگے آن کے کہیں میں پھر بھی نہیں مننی۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ ایک میرے نال گل ہوئی، میں کہا جی حضرت تو تہاڈے کول آਉਣਾ، حضرت ایک گل دھیان نال سن لیا جی، جے تے صلح واسطے آਉਣਾ تے صلح دا ورقہ پاڑ کے آئے ہوئے، جے صلح تو بغیر تو میں کہ میں تے نعرے مارنا سے آؤں۔ کچھ مسکین ایسے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں جی میں فوت بھی ہو گیا نا تو میری منجی نو ہاتھ نہ ہلاؤں کیونکہ ہو سکتا شارٹ ہو جائے۔ اگر یہ ہمارا لہجہ ہو، داڑھی پوری ہو، نفل پورے ہوں، حج عمرہ پورا ہو، طرز معاشرت یہ ہو تو فکر کر لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الظالمون، سارے ظالم ہیں، اور ظالموں کا بمال ظالمین انصار، قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہماری معاشرت ہے، اور ہماری معاشرت میں اتنی ظلم زیادتیوں کی باتیں ہیں کہ ہم وہ شرطیں عائد کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ہاں کوئی جواز، کوئی حقیقت، کوئی بنیاد نہیں بنتی، لیکن ہم نے اپنے طور پہ سارا کام کیا ہوا ہے۔ کبھی صلح کی شرط، کبھی صفائی کی شرط، کبھی اس طرح کی شرط، کبھی اس طرح کی شرط، کبھی رشتوں کی شرط، یہ ساری باتیں مذاق اور ٹھٹے کے کھاتے آتی ہیں، اور اس میں ہماری حسن معاشرت تبدیل ہوتی ہے، اس کے اندر اختلافات شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بات کیا ہے، وہ جو بات میں نے شروع کی تھی، اگر دو مومنوں کی دو جماعتیں اگر لڑ جائیں، آپس میں اختلاف ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تیسرے گروپ کا نام ہے ان کی صلح کراؤ۔ ہم تماشا دیکھ لڑ گئے نے پرا دو، بات ٹھیک ہے، ہوں کام ٹھیک ہو گیا ساڈا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ اور آپ اپنا کام سیدھا کرو۔ فرمایا سن لو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک زیادتی کرے، نہ مانے، صلح نہ کرے، درست بات نہ تسلیم کرے، تو اللہ فرمائے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت کرنے والی جماعت اور پارٹی ہے اس کے ساتھ تم نے لڑائی کرنی ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم صلح صفائی نہ مان جائے اس وقت تم نے اس سے لڑنا ہے جو صلح نہیں کرتا۔ تو کنے وہ بندے نے وہ سچ بول کے لڑا دے سورا جی، میں اجیروں کو گل آپ سنی، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر بیان فرمایا صلح کرنے میں جھوٹ بھی تمہارا سچ لکھا جائے گا، جھوٹ بول کے صلح کراؤ، سچ بول کے نہ لڑاؤ۔ سمجھ آئے؟ لڑانے کے لیے سچ بول رہے ہو،
صلح کرانے کے لیے اللہ کے پاک فرمایا اگر تو نے جھوٹ بولا کہہ دے جو حاجی ریت بڑے تو تسی یہ کہہ دو یار میں سنے حاجی تیرے خلاف گل کوئی نہیں کرتا. آندا اچھا وہ میں کہہ رہے ہیں یار. اگر یہ تم نے نیت صاف کے ساتھ صلح کے لیے بات کی ہے، امام الانبیاء کا فتویٰ ہے تیرا یہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، سچ لکھا جائے گا. سبحان اللہ. حضرات ہم نے ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہم نے ہوٹنگ کی، مذاق کیا، ٹھٹھے کیے اور ہر کام کو ہم نے مذاق میں بدلا. اللہ نے اس کا اجازت اور حکم نہیں دیا. نہ کسی کا مذاق کرو، نہ کسی کا حسن، نہ کسی کا جمال، نہ کسی کا قد. میرے ایک بزرگ دوست تھے، فوت ہو گئے ہیں، بڑے دانا آدمی تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ترجمہ کلا کے ممبر تھے حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت ایک بندہ وہ کہی جائے وہ تو اپنا بیڈ تے ویکھ، وہ اپنے ناساں تے ویکھ. وہ بندہ سیاح آدمی سی، چپ کر کے آخر لگا بھاجی یہ دسو یہ میرے بیڈ دے تے تبصرہ کر دے پے یہ بنانے والے تے کر دے پے، یہ میں نے اپنا ڈیزائن آپ بنایا. وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار نہیں یہ تو نہیں مسئلہ. کہنے لگا یار میری ناساں میں آپ بنائی ہیں؟ نہیں. کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے. تے ان وہ تبصرہ میرے پہ کر رہے یا اللہ پہ کر رہے؟ آندا بھاجی میں معاف کر دے، مینوں شرم آ گئی ہے، حیا آ گئی ہے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے تبصرہ تو خالق پہ کیا ہے. میرے اللہ نے فرمایا مخلقۃ بغیر مخلقہ، کامل الخلقت بھی میں بناتا ہوں، ناقص خلقت بھی میں بناتا ہوں، موٹے نوزیاں بھی میں بناتا ہوں، باریک اور خوبصورت بھی میں بناتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ڈیزائنر تو میرا رب ہے جو اس نے کر کے سارا کچھ دکھائے. اعتراضات تو تم اللہ پہ کر رہے، کس کا مذاق اڑا رہے؟ اس نے معافی مانگی. لہذا کسی کے لیے یہ جائز اور روا نہیں ہے یہ تبصرے کیے جائیں، مذاق اڑائے جائیں، ٹھٹھے کیے جائیں، اپنی عظمت کو بیان خود کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حسن معاشرت اپنے اندر پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، پیار پیدا کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو. بھائیوں کو ملاؤ، جوڑو آپس میں. ایسا بھائی بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے، باجی بھائی کے ساتھ لڑے ہیں، باجی بھائی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے ایک ہی باجی ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، لیکن فیس بک پہ 5000 فرینڈ بنائے ہوتے ہیں. اسی طرح بات ہے ایک بھائی ہے شہر میں اس کا بول چال کوئی نہیں، لیکن یار بیلی کوئی مولوی کوئی سجن کوئی پیر فقیر زندے مردے سب بنائے ہوئے ہیں. اللہ سے ہمیں توفیق کی درخواست ہے، اس پر غور کیا جائے. اپنے بھائیوں سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے ولی کوئی نہیں ہوتے، ان سے زیادہ کوئی شفقت اور پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. محسنین جو تربیت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے، ان سے زیادہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم مذاق ٹھٹھے قومیت کے بعد قد کاٹ اور طنزیں اور ہوٹنگ یہ سارے معاملہ ہماری معاشرت کے حصے بنے ہوئے ہیں. اس سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق فرمائے. عقیدہ اچھا بناؤ، عمل اچھے کرو، رزق حلال کھاؤ، سچ بولو، ماں باپ کا احترام کرو، بچوں میں شفقت کرو. اور اللہ کے فضل سے اللہ طول جب آپ دنیا سے جانے لگیں گے اللہ کے فضل سے آواز آ جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں اس کا استحقاق اللہ مستحق بنائے اور ہمیں اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.